لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پیارے کریم غفور رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق و سچ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صاحب و خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کا حکم دیا ہے۔ صاحب و خالق کائنات نے والدین کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان و شوقت سے نوازا ہے۔ انسان اپنا تن من تن سب کچھ اپنے والدین کے لیے قربان کر دے تو ایک دن اور رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ والد نے اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کر دیا ہوتا ہے، ماں وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم سب کچھ ماں کے لیے قربان کر دو، فرمایا ایک رات کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو خالق کائنات نے ان کو یہ شان دی ہے، رب وحدہ لا شریک نے ان کو یہ عظمتوں سے نوازا ہے، ان مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب وسخط الوالد، فرمایا رب کی رضا والدین کی رضا میں اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو، عرش والا رب بھی راضی ہو جائے، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، تو فرمایا اسے چاہیے اپنے والدین کو راضی کر لے، اپنے والدین کی خدمت کر لے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر لے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرے، ان سے ادب و احترام سے پیش ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا، وہ لاکھ نمازی بن جائے، عبادت گزار بن جائے، تہجد گزار بن جائے، وہ عالم فاضل جو بھی بن جائے، فرمایا کبھی وہ رب کا پیارا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کبھی اس کے اوپر راضی نہیں ہو سکتے جب تک اس کے والدین اس کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت وہاں رکھی ہے، فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرما دینا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ النظر الی وجہ الوالد عبادت، فرمایا اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، والد محترم کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ ضروری نہیں ہے کہ والد عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ والد بڑا تقوی گزار متقی ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ والد بہت بڑا نمازی ہو اور جو ہے نا وہ حاجی ہو، جہاد کرنے والا ہو، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جو ہے نا یہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ والد جیسا بھی ہو اس کا جو ہے نا وہ والد ہی ہے، باقی اس کا جو رب کا معاملہ ہے وہ اس نے خود ہی جواب دینا ہے، لیکن اولاد کے لیے وہ مجازی خدا کا رتبہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا تم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہو گے، رب وحدہ لا شریک تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں آتا رہتے ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ مسلم بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی،
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندہ ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور بھی ہزاروں نیک اعمال ہیں، بڑے مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ آقا ان سارے اعمال میں سے رب کو سب سے پسندہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کس عمل کو زیادہ پسند فرماتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو ٹائم پر ادا کرنا میرے رب وحدہ لا شریک تمام نیک اعمال میں سے یہ عمل سب سے زیادہ پسندہ ہے۔ ثم ایو، پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ پہلے نمبر پہ تو نماز آ گئی، اس کے بعد پھر کس چیز کا عمل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ فرمایا نماز کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے نا، فرمایا والدین کی اطاعت ہے۔ ثم ایو، پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے والدہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور والد جو ہے نا یہ جنت کا دروازہ ہے۔ آج ہم ماں کی تو خدمت کرتے ہیں لیکن والد کو اس کی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے والدین کو بڑا مقام دیا ہے، اور ان دونوں میں سے زیادہ جو مقام ملا ہے وہ والدہ کو ملا ہے۔ تو باپ بھی ہے نا، یہ بھی تو جنت کا دروازہ ہے نا، اگر جنت پہ جانا ہے تو اسی دروازے سے گزر کے جانا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اس کے راوی ہیں، اس کے بھی راوی وہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ماں بھی بڑے مقام و مرتبے والی ہے، باپ بھی بڑے مقام و مرتبے والا ہے، لیکن آقا اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے اعلیٰ شان کس کو عطا فرمائی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا ثم من، پھر کس کا نمبر ہے؟ اب معلوم ہو گیا پہلا نمبر تو ماں کا آیا کہ اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس نے 9 ماہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو وہ موت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو سنبھالا، ہر طرح کی اس کی ضروریات پوری کی۔ جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا یہ پیشاب کر دیتا تھا اور اس کو خشک جگہ پہ سلا دیتے، آپ جو ہے نا وہ گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، اور دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی تمام تر دیکھ بھال کی، اس کے لیے اپنا تن من دھن اس نے قربان کر دیا۔ آقا معلوم ہوا پہلا نمبر تو ماں کا ہے، پھر کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا قال امک، فرمایا تیری ماں۔ ثم من، پھر تیسری مرتبہ عرض کرتے آقا کون؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر سوال کیا، پھر آقا نے فرمایا قال ابوک، اب تیرے والد محترم کا مقام ہے۔ باقی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء دونوں کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ماں کو شان دیا ہے نا وہ ورا الورا ہے، وہ ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر پاک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما، عرض کرتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اس نے جو بھی گناہ کیا تھا اللہ و رسول عالم، لیکن میرے آقا نے وضاحت نہیں فرمائی کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے، اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تاکہ یہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، اور ہمیں بھی حکم دیا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا نا، قیامت سے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا تو اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قال امک، تیری ماں زندہ ہے؟ قال اللہ کا من امین، تو کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتا قال اللہ، آقا ماں اس دنیا سے چلے گیا، اب وہ زندہ نہیں رہی۔ فرمایا قال اللہ کا من خالۃ،
اب ماں کی بہن جو تیری خالہ ہے وہ زندہ ہے؟ عرض کرتا قال نعم، آقا میری ماں کی جو بہن ہے جو میری خالہ لگتی ہے وہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا قال فبرھا، جا اس اپنی خالہ کی بات کر، فرما برداری کر، اس کی دیکھ بھال کر، اس کی تمام تر ضروریات پوری کر۔ فرمایا میرا رب وحدہ لا شریک تیرے کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ جب ماں کی بہن کی خدمت کرنے سے یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے، یہ شان ملتی ہے، یہ عظمت ملتی ہے کہ اللہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہی آدمی اپنے جو ہے نا وہ حقیقی والدین کی خدمت کر لے تو اللہ نے اس کو کیا شان عطا فرمانی ہے۔ خالق کائنات نے کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے سے اس کو پھر نوازنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اردت الجہاد معک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی دیر سے یہ ارادہ رکھتا ہوں، یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یعنی کہ جہاد کے لیے جاؤں اور آپ کے ساتھ یعنی کہ چل کے آگے جا کے کفار کے ساتھ جہاد کروں۔ میری خواہش ہے کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ غلام بن کے آپ کے ساتھ جاؤں۔ اب تغیب ذالک وجہ اللہ، اور یہ میرا شوق اسی لیے کہ تاکہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو، کوئی دکھلاوا نہیں ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا بہادر یا کہ اپنے آپ کو شہید کہلوانا یا غازی کہلوانا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عرش کا رب راضی ہو جائے، بس اور کوئی شوق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ودار الاخرہ، اور دار آخرت کے لیے میں یہ جہاد کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ جو پیش کرنا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت سنور جائے، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَيْحَكَ أَحِيَّةُ الْأُمُّ، فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو تو ذرا یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ احیت الام، اور تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے نعم یا رسول اللہ، آقا میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا ارجع الیہا فبرھا، گھر واپس لوٹ جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر۔ مختصر آپ پھر دوسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، میرے آقا نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ آقا ہاں۔ فرمایا کہ ارجع الیہا فبرھا، پھر چلا گیا، پھر میرے آقا کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ آیا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا احیت الام، اور تیری ماں زندہ ہے؟ نعم آقا زندہ ہے۔ فرمایا ارجع فبرھا، جا اپنی والدہ کی خدمت کر، ویحک الزم رجلھا، اپنی ماں کے قدموں میں رہ۔ کیوں؟ فرمایا خالق کائنات نے جنت کو وہاں سجا دیا ہے، فسم الجنہ، اللہ رب العزت نے تیری جنت وہاں پہ آباد کر دی ہے۔ جا ماں کی خدمت کر، اس کی اطاعت و فرما برداری کر، جا کے اس کی دیکھ بھال کر، اس کی خدمت تو کرے گا، رب وحدہ لا شریک نے تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے رہے ہیں۔ تیری جو جنت نے فرمایا وہاں ہے، وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ واقعہ تو جا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان احادیث مبارکہ سے یہی ملتا ہے کہ خالق کائنات نے ماں باپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ اس کو امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ رسالت میں نا ایک شخص آیا، بڑا دوڑ کے آیا، روتا ہوا آیا، آقا میں فلاں کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، اور فلاں جو آپ کا غلام ہے نا جو آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد کے لیے بھی جاتا تھا، ظاہری طور پہ بڑا تقویٰ گزار متقی تھا۔ اور ان چیزوں سے پہلے یہ بھی بات سماعت کر لیں کہ صحابہ کی شان برال برا ہے، صحابہ سارے جنتی ہیں، جتنے بھی میرے آقا کے غلام ہیں نا سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش ہے، صرف ہمیں تنبیہ کرنا تھا، ہمیں نصیحت کرنا تھا، صحابہ کے متعلق کبھی غلط سوچ نہ رکھنا۔ جو صحابہ کے متعلق ذرے کے برابر بھی غلط سوچ رکھے گا نا وہ اپنی بربادی حاصل کرے گا، نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ اللہ نے صحابہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ شان و شوکت سے نوازا ہے، ان کی شان برال برا۔ پھر آقا نے فرمایا میرے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ کہیں فرمایا یہ میرے صحابہ نہیں، یہ تو ستاروں کی ماد ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے جو بھی واقعات ہوئے ہیں نا اسے ہمیں تنبیہ کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ کیسے آقا فلاں جو غلام ہے نا وہ 3 دنوں سے سکرات کی حالت میں ہے، یہاں نام نہیں لکھا ہوا اس کتاب میں، دوسری کتابوں میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے لیکن یہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو عرض کرتا آقا 3 دن ہو گئے سکرات کی حالت میں ہے اور موت بھی جاری۔
نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھاتے زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا، مہربانی فرمائے اس کے لیے دعا کر دیں اللہ رب العزت زبان پہ کلمہ بھی جاری کر دے اور ساتھ میں موت بھی جو ہے نا وہ دے دے، موت بھی آ جائے، کلمہ بھی جاری ہو جائے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اما کان یصلی اما کان یصوم اما کان یزکی، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ آقا وہ نمازی بھی تھا۔ اما کان یصوم، کیا وہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ آقا روزے بھی رکھتا تھا۔ اما کان یزکی، کیا وہ زکات نہیں دیتا تھا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، وہ بڑا نمازی بھی تھا، وہ روزہ دار بھی تھا، وہ زکات بھی دیتا تھا، ظاہری طور پہ بڑا تقوی گزار متقی تھا، اور صحابی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا حل حق والدین، وہ کیا کہیں والدین کا نافرمان تو نہیں تھا؟ صحابی رو کی عرض کرتا آقا نعم، ہاں اس نے ماں کا بڑا دل دکھایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہاتھ تو امہ، ذرا دوڑ کے جا اس کی ماں کو تو بلا کے لانا، اس کے ماں کے پاس جا کے عرض کر اماں جان تجھے اللہ کے حبیب یاد کر رہے ہیں۔ اب صحابی دوڑ کے گئے، جا کے عرض کیا تجھے اللہ کے حبیب یاد کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہی عجوز العورا، کہ وہ بڑی کمزور اور لاغر عورت تھی، کمر جھکی ہوئی ہے، سوٹی کے آسرے سے آئی۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ آقا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا اللہ فوتان، ابھی تک بیٹے کو معاف نہیں کیا؟ عرض کہتے لا آفو لا آفو لا آفو، نہ معاف کیا ہے نہ کبھی کروں گی، لأنہ لطبنی فوق عینی، آقا یہ آگ کا ڈھیلا نہیں دیکھ رہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میرے آگ کا ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حکمت تھی، فرمایا ہاتھوں بالحطب، اے بلال جانا ذرا لکڑیاں لا کے آ، لکڑیاں لائے گی، فرمایا آگ لا، آگ لائے گی، اور فرمایا قالت وما تصنع بالنار، عرض کرتے سونے آگ کیوں منگوا رہے ہو؟ لکڑیاں بھی آ گئیں، اب آگ بھی آگے کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا احرقہ بالنار بین یدیک، میں تیرے سامنے تیرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جلاؤں گا، جزاء لما عمل بک، اس لیے کہ اس نے جو تیرے اوپر ظلم کیا نا میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا نا اس ماں نے دیکھا، حالانکہ حضور نے جلانا نہیں تھا، حضور تو کیڑے مکوڑوں کو جلانے سے منع فرمایا ہے، حضرت انسان کو کہاں جلانا تھا۔ میرے آقا نے بڑی حکمت تھی، فرمایا تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو جلاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ کہیں میرے بیٹے کو جلا نہ دیا جائے، فوراً بکا کے کہتی ہے افوتو افوتو افوتو، پہلے تو کہتی تھی لا آفون، اب یہ تصویر پڑے افوتو افوتو، میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا۔ اور ساتھ یاد کہتے سونے آن علی النار حملت 9 اشہر علی النار ارضعت سنتین، محبوبہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں اس آگ کے لیے تو نہیں کھائے رکھا تھا، آقا میں نے 2 سال اس کو دودھ پلایا ہے، اس آگ کے لیے تو نہیں پلایا تھا، آقا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے تو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی نا، اسی طرح میں اللہ کا نبی دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ساتھ میرے آقا نے فرمایا انطلق لسانہ، فرمایا ذرا جاؤ تو صحیح دیکھو تو صحیح اور زبان پہ کلمہ بھی جاری ہوا یا نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم دوڑ کے آواز آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی وقت کلمہ پڑھو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد ایک نمازی ہے، ایک صحابی ہے، اس نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ چھوڑا نہ کبھی زکات چھوڑی، کوئی نیک عمل نہیں چھوڑا، اس کے باوجود تھوڑی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو 3 دن سکرات میں رکھا اور 3 دن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ ہم تو اللہ ماشاءاللہ نماز کے قریب نہیں جاتے، زکات کے قریب نہیں جاتے اور روزے کے قریب نہیں جاتے، نیک اعمال کے قریب نہیں جاتے۔ اگر ہم سے کہیں نافرمانی ہوگی تو میرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہوگی۔ لہذا خدا کے لیے اگر ماں باپ کا دل توڑا ہے تو آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ ماں باپ ہے ہی ایسے کہ بیٹا جتنا نافرمان ہو، جتنی جو ہے نا وہ اس نے دل توڑا ہو، ایک مرتبہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے ان کے آگے معافی مانگ لیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم والدین کبھی اس کے جو ہے نا وہ موافق اور اس کی معاملات کو جو ہے نا وہ ٹھکراتے نہیں ہیں، اسی وقت پکڑ کے سینے سے لگا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، دیر سے آیا ہے آ تو گیا ہے۔ اور لوگوں ماں باپ کی جو دعا ہے نا وہ بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ماں باپ کا دعا جو ہے نا اثر رکھتی ہے کہ اگر بیٹا اس دنیا سے چلا بھی جائے، فوت بھی ہو جائے، جب ماں سچے دل سے اپنے
اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہے نا اللہ مردوں کو بھی زندہ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں كنا في الصفة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ موجود تھے, حضور بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. فاتت امرأة مہاجرة ومعها ابن لها, فرماتے ایک مہاجرہ خاتون کسی علاقے سے آ گئی, اس نے بتوں کا دین چھوڑا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے, اس نے ایمان جو ہے نا وہ لائی اور کلمہ پڑھا, مسلمان ہوگی. فرماتے فضاف المرأة الى النساء, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو عورتوں کے ساتھ بٹھا دیا, وہ جہاں کہیں بھی رہتی تھی اس کو وہاں بھیج دیا. وضاف ابنها الینا, اس کا جو بیٹا تھا نا فرماتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا, بیٹا اصحاب صفہ کے پاس رہنے لگا صحابہ کرام کے ساتھ, وہ جو ماں تھی وہ جہاں عورتیں رہتی تھی وہاں رہنے لگی. وقت گزرتا گیا, ٹائم گزرتا گیا, فرماتے ولم یلبس ان اصاب وباء المدینہ, کچھ ہی دن گزرے, کچھ ہی وقت گزرا, مدینہ المنورہ میں ایک وبا آئی, ایک بیماری آئی, وہ بڑی سخت بیماری تھی. فرماتے ہیں فمارض ایاما, اور اسی بیماری میں اس کا بیٹا جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا, وفات پا گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ 10 دن بیمار رہا, مہینہ بیمار رہا, اللہ و رسول عالم, حدیث میں اس کے کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بیماری اس وبا میں وہ بھی بیمار رہا. ہماری ایامن, کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ثم قبض, یعنی کہ وہ فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد پھر کیا ہوا, میرے آقا نے فرمایا صحابہ بڑے ٹائم سے یہ فوت ہو گیا ہے, بڑے وقت گزر گیا, جلدی کرو, اس کو غسل دو, اس کو کفن دو, اس کی قبر کے لیے جو ہے وہ تیاری کرو. صحابہ فرماتے ہیں سارا کا سارا انتظام کرنے لگے. اتنے میں فلما اردنا ان نغسلهم, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے اس کو غسل دینے کا ارادہ کیا تھا, اتنے میں میرے آقا کو اس کی والدہ یاد آ گئی. حضور نے فرمایا یا انس ائتی امہ فاعلمها, انس بن مالک سے یار ذرا دوڑنا, جا کے اس کی ماں کو تو خبر کر, وہ تیرا بیٹا جو ایک تھا نا اللہ کو پیارا ہو گیا, وہ وفات پا گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فاعلمتها, میں دوڑ کے گیا, جا کے اس کی ماں کو خبر دی کہ ماں جی تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. فرماتے وہ باپردہ ہو کے آئی, فجاءت حتى جلس عند قدمین, آ کے بیٹے کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی, اور فاخذت بهما, پھر دونوں قدموں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے, پھیلانے کے بعد عرض کرت اللہم انی اسلمت لک طوعا وخالفت الاوثان زہدا وہاجرت لک رغبا اللہم لا تشمت به عبدۃ الاوثان. دونوں ہاتھ بیٹے مردہ بیٹے کے پاؤں پکڑ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتی ہے, عرض کرتے ہیں مولا اللہم انی اسلمت لک طوعا, اے اللہ میں تجھ سے جو, اے اللہ میں نے جو تجھے مانا نا, کوئی مجبوری تحت نہیں مانا, کسی کے دباؤ پہ نہیں مانا, کسی کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ خوشی سے کلمہ پڑھا, خوشی سے مانا. وخالفت الاوثان زہدا, میں نے اپنے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے بتوں کو ترک کیا, ان کے دین کو چھوڑا. وہاجرت لک رغبا, میں نے صرف تیرے لیے ہجرت کی, اپنا مال چھوڑا, اپنے گھر والے چھوڑے, بہن بھائی چھوڑے, خاندان سب کو چھوڑا, علاقہ چھوڑ دیا. آقا یہاں آئی, اللہم لا تشمت بی عبدۃ الاوثان, اے اللہ میری وجہ سے بتوں کے پجاریوں کو کبھی خوش نہ کرنا, ان کو مسکرانے کا موقع نہ دینا. صحابی رسول انس بن مالک فرماتے لوگوں اللہ کی قسم مردہ بیٹے کے پاؤں پکڑ کے ماں ایسے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی ہے, رو رو کے مانگ رہی ہے. فرماتا لا تحملنی من هذه المصیبہ, اس مصیبت کا بوجھ مجھ پہ نہ ڈال, مولا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی, ما لا طاقت لی بحملها, میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی. اب یہ وہ التجا کر رہی ہے. صحابی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں فواللہ من قضا کلامها حتی حرک قدمین, وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ, لوگوں اللہ کی عزت کی قسم, من قضا کلامها, ابھی اس عورت کی بات مکمل نہیں ہوئی, کلام مکمل نہیں ہوا, دعا مکمل نہیں ہوئی, حتی حرک قدمین, اللہ کی قسم اس کے پاؤں میں جان آ گئی, وہ مردہ بچہ حرکت کرنے لگا, جان آ گئی. ثم القى الثوب عن وجهه, فرماتے اللہ کی قسم, پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اوپر چادر مردے کے اوپر ڈالی جاتی ہے, وہ چادر ہٹائی, ہٹانے کے بعد وعاشا, وہ بیٹا زندہ رہا, کب تک, حتی قبض اللہ رسولہ, کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے, پھر حتی ہلاکت امہ, اس کی ماں بھی چلی گئی, اس کے بعد 10 سال بعد 50 سال بعد اللہ و رسول عالم, اس کے بعد اس بچے کو موت آئی. وہ لوگوں ماں کی دعا وہ ہے, ماں باپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے
کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. آج وقت ہے, آج ٹائم ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر لو, ماں باپ کے قدم چوم لو. اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا, خدا کی عزت کی قسم رب وحدہ لا شریک اس کا رزق بڑھا دیتا ہے, اس کا کاروبار بڑھا دیتا ہے, اللہ تمام تر غم دور کر دیتا ہے, خوشیاں عطا فرما دیتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے, مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے فلاں آدمی نے قرضہ دینا تھا, فوت ہو گیا. جب بیٹے سے سوال کریں وہ کہتا ہے قبرستان چلے جاؤ, سویا ہوئے وہاں سے لے لو. یہ غلط بات ہے. اس نے زمین چھوڑی, اس نے گھر بار چھوڑا, اس نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا, کیا اس سے قرضہ نہیں دے سکتے؟ حدیث پاک عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من حج عن والدیہ او قضى عنہما مغرما بعث اللہ یوم القیامۃ مع الابرار. فرمایا جو آدمی جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے, یعنی کوئی بھی آدمی اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے, او قضى مغرما بعث اللہ له یوم القیامہ مع الابرار. فرمایا اللہ تعالی اس کو نا نیک لوگوں کی سب میں قیامت کے دن اٹھائے گا, کوٹی و فرما بردار لوگوں کی سب میں اس کو اٹھائے گا. یعنی کہ جو آدمی اپنے باپ فوت ہو گیا اس کی طرف سے حج کر لے, عمرہ کر لے, کوئی بھی نیک کام کر لے, اس کی طرف سے کوئی صدقہ دے دے, حدیث پاک ہے, وہ حدیث پاک ہے. یا باپ قرضائی تھا, کسی کو اس نے قرضہ دینا تھا اور وہ قرض اتار دیں, فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا اللہ رب العزت جہاں نیکوں کو کھڑا کرے گا اسی کو حج یا قرض اتارنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا. تو لہٰذا یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. اگر تمہارے باپ نے قرضہ دینا تھا, کسی کا فوت ہو گیا, تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس کا قرض اتارو. یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اس نے مال و زر تو چھوڑا ہے نا, وہ کہاں ہے؟ اسی تمہارے جو باپ کا تھا.